الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی آج 9ویں شب ہے. چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. نہ فون کروں گا، نہ فون وصول کروں گا، نہ میسیج کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسیج پڑھوں گا. اور یہ بھی چیک نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے یا انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھتے رہنے، اس میں دوسرا ناخن گھماتے رہنے، انگلیاں دانتوں سے چبانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جنہوں نے نیت کی وہ 2 زانو ہو بھی جائیں. التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں وہ 2 زانو ہوتی ہے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. کا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت اس دوران مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کے دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بھی اور ویسے بھی بیٹھے حتی الامکان نگاہ نیکی رکھوں گا.
فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صلو علی الحبیب کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میری نیکیاں ان پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدانوں، اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، خواجہ غریب نواز چشتی، امام احمد رضا خان، امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو وقف مدینہ ہیں یا 25 ماہ یا 12 ماہ کے لیے مسافر بنے ہیں، یا جو ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہیں، ہر مہینے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے جمع کروانے والے اور والیاں، تمام مدنی برقع پہننے والی اسلامی بہنیں اور تمام مسلمان انسان و جنات کو یہ ثواب پہنچے۔ اوبی وین کابینہ برکاتی اتاری، ڈیرہ اللہ یار خان، بلوچستان پہنچی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ وہاں دیکھو نظر آ رہے ہیں یہ دیوانے اتنی تعداد میں، ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جمع ہے، مگر اب یہ بلوچستان تھوڑا دور ہے نا اپنے سے، تو بیچاروں کے سر میں ٹوپی بھی نہیں ہے، امامہ تو بعد میں آتے آئے گا، ٹوپیاں بھی نہیں پہنی انہیں، اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ جیب سے نکالو یا ٹوپی تو نکالو۔ آپ کسی کو نہیں بولنا، میرے کو بولنے دے بس۔ یعنی کبھی بھی کوئی مقدس جگہ پر، درگاہ پر یا کسی بھی اس طرح کے اجتماع میں، مجلس میں جائیں نا، تو یہ ننگا سر ہونا ذرا اچھا نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں تو بھی ننگا سر اچھا نہیں، کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے تو ذرا سر پہ ٹوپی کم از کم ہونی چاہیے نا، اور امامہ شریف ہو تو مدینہ ہی مدینہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی اجتماع میں یہاں بھی ننگے سر بیٹھے ہوتے ہیں اکا دکا، لیکن یہ کہ میں اس لیے تاکید کی کہ آپ لوگ نہیں بولنا، ورنہ پھر یہ آئیں گے نہیں، ننگے سر والا پھر شرمائے گا، بیچارے میں ٹوپی بھی نہیں ہوگی تو کرے گا کیا؟ پھر آپ بولو ٹوپی پہن تو وہ پھر ہاں لے کر آتا ہوں کر کے، ہو سکتا ہے بیچارہ جھوٹ بولنا پڑے اس کو اور چلا جائے۔ اس لیے میں نے یہ اشارہ کر دیا، خود ہی اپنے طور پر اشارہ کیا، میں نے سمجھا دیا۔ اور اگر کوئی ننگا سر ہے تو گناہ گار نہیں ہے، ننگے سر والے کو گناہ نہیں ملتا، بہتر ہے مطلب بادب با نصیب۔ یہاں ننگے سر والے کو بے نصیب بھی نہیں بولے گا، بد نصیب بھی نہیں ہے، اس لیے میں بادب با نصیب بولا کرتا ہوں، بے ادب بے نصیب نہیں بولتا۔ ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بے ادب ہے اس کے بارے میں بولوں گا کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہاں تو بولیں گے نا اپنے۔ اسی طرح جو مدینہ طیبہ کا ادب نہیں کرتا اس کو بھی بے ادب بے نصیب بولیں گے ہم، لیکن یہاں جو ٹوپی نہیں پہنتا اس کو بے نصیب یا بد نصیب یہ نہیں بولیں گے۔ تو اچھی بات ہے، ٹوپی پہننی چاہیے۔ پہلے تو عام لوگ جو تھے نا، بڑے بوڑھے، خاص کر جوان بھی میں نے دیکھے، پہلے سب ٹوپیاں پہنتے تھے۔ ہمارے بچپن کا مطلب یہ کہ بہت پہلے کی بات ہے، ٹوپیاں پہنتے تھے لوگ، اکثر پہنتے تھے، ننگے سر کم ہوتے تھے، اب ننگے سر زیادہ ہے، ٹوپی کم ہے۔
نہیں امامہ، ہم امامہ پہنانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں، یہ ٹوپیاں اتارے جا رہے ہیں، اب ہوگا کیا اپنا؟ لیکن انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ ہے، انشاءاللہ شیطان اپنا کام کیے جا رہا، ہم انشاءاللہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، شیطان کو دم نہیں لینے دیں گے، اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ آج ماشاءاللہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، یوں تو میری یعنی ساری مجلسیں میری ہیں، لیکن اس کی نسبت یعنی کچھ زیادہ میری طرف ہے کہ اس میں تو میرا نام بھی استعمال ہو رہا ہے نا، اور میری طرف سے تعویذات پیش کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ میں سارے تعویذات نہیں بناتا، لیکن بہرحال وہ ہماری ترکیب ہوتی ہے کہ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ لاکھوں تعویذات جاتے ہیں، میں بنا نہیں سکتا۔ میری طرف سے مکتوبات جاتے ہیں، جوابات، تو ان کی بھی تعداد اب ابھی سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ تو یہ کہ میں نہ مکتوب پڑھ سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں، پڑھ ہی نہیں سکتا تو لکھنا تو دور کی بات ہے۔ ایک ایک کر کے ان مکتوبات کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنے ہوتے ہیں۔ تو ان کی اب مختصر سے کارکردگی ملاحظہ ہو۔ پاکستان میں تعویذات کے بستے کم و بیش 600 ہیں، اور پاکستان سے باہر بیرون ملک 160 کے قریب، تو یوں 760 ہو گئے کل بستے تعویذات کے، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیتے ہیں۔ تو تعویذات کتنے؟ یہ بھی سن لیجئے، ہر ماہ تقریباً، بلکہ لکھا ہے کہ ہر ماہ 6 لاکھ سے زائد، 6 لکھا ہے 4 لکھا ہے 4، کیونکہ اردو میں اس طرح 6 لکھتے ہیں نا مدنی ہندسوں میں، ہر ماہ 4 لاکھ سے زائد تعویذات و اوراد عطاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں۔ یہ 4 لاکھ کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے، 1 لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں اتنے بنا ہی نہیں سکتا۔ اس طرح بھائی اس کی ترکیبیں یہ رہتی ہیں، کیونکہ ہم یہ تعویذات چھپواتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ سے لکھواتے ہیں۔ چھپوانے سے میں مطمئن نہیں ہوں، تعویذ کی ایک مخصوص چال ہوتی ہے، اور صاحب اجازت لکھتا ہے، پریس کو اجازت کون دے گا؟ ابھی تک ذہن بنا نہیں ہے چھپوانے کا تعویذات، جب بنے گا تب دیکھ لیں گے، فی الحال تو یہ ہاتھوں سے لکھنے پڑتے ہیں۔ ہر ماہ 60,000 سے زائد مجھے آئے ہوئے، 60,000 سے زائد مجھے آئے ہوئے، الیاس کو آئے ہوئے مکتوبات کا بائی ہینڈ یا بائی نیٹ یا بائی پوسٹ جواب دیا جاتا ہے۔ ہماری مجلس، یہ مجلس تعویذات والی جو مجلس ہے، یہ اتنے قافلے سفر کرواتی ہے، اتنے قافلے سفر کرواتی ہے کہ مجلس قافلہ کا تو کام ہی قافلے سفر کروانا۔ اس سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں کہ ان کے بعد اگر کم از کم دوسرا نمبر آپ دینا چاہیں تو سب سے زیادہ قافلے یہی مجلس سفر کرواتی ہے، سب سے زیادہ مدنی عطیات یہی مجلس جمع کرتی ہے۔ میرے جو مجھے کارکردگی ملتی ہے، سب کے تو کارکردگی ملتی نہیں نا مجھے، تو ان کی کارکردگی بہت یعنی کہ ٹف ہوتی ہے، زوردار زور، الحمدللہ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمیر ریاض ہے، میرا تعلق ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے ہے۔ میرا پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے بابا جان 12 ربیع الاول کے جلوس کے دوران مٹھائیاں، ٹافیاں اور چاکلیٹ وغیرہ بانٹتے وقت نیتیں کیا ہونی چاہیے؟
رضا الہی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لنگر تقسیم کر رہا ہوں، اور اس کے ثواب کی نیت کیجئے کہ اس کا ثواب خصوصاً جن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثواب پہنچے ان کو، یہ مین نیت ہے۔ پھر اس کا احترام بھی ہو جو ان کے نام پر ہم پیش کر رہے ہیں، ویسے بھی اناج کا تو احترام ہے، کھانے کی چیزوں کا بھی احترام ہے، تو اس کو پھینکنا اس طرح کہ زمین میں لوگوں کے پاؤں تلے روندی جائے یہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح اگر نشانہ دے کر کسی نے چاکلیٹ کسی کو دی یا پھل پھینکا کسی پر کہ اس نے کیچ کر لیا اور یہ پتہ ہے کہ کیچ کر لے گا اور گرے گا نہیں، پاؤں سے کچلے گا نہیں، تو چلو پھینکنے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن جلوس میں جس طرح کا انداز میں نے دیکھا ہے اور جس طرح کی مارا ماری ہوتی ہے، چینا جھپٹی ہوتی ہے، ان میں تو اتنا گرتا ہے کہ وہ روڈوں پر وہ دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ابلے ہوئے چنے ٹافیاں اور پاؤں میں کچلی بھی میں نے دیکھی ہیں روڈوں پہ، سبھی نے دیکھی ہوں گی یہ روڈوں پہ جلوس پہ چلتے ہیں، تو یہ اسی لیے کہ یہ پھینکتے زیادہ ہیں تو وہ گرتی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کہ یہ پتہ ہے کہ ضائع ہوں گی تو پھر پھینکنا نہیں چاہیے، ہاتھ میں دینا چاہیے، اور یہ بھی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس میں وہ لوگوں پر دکھاوا اور اظہار نہ ہو کہ میں جیسے کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ مجھے سخی بولیں گے، دلیر بولیں گے کہ بھئی بڑا لنگر لٹاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ بلکہ جو بھی لنگر لٹاتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اس پر غور فرما لیں کہ دراصل دین کے دیگر کام جو ہیں جیسے کہ یہ دینی کام، تبلیغ کے کام، نیکی کی دعوت کے کام، یہ مطلب ان پر خرچ کرنے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ تھوڑی ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اداروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دینی مدرسوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ رقم اس میں سے دین کی خدمت کے لیے، ہاں لنگر بھی ٹھیک ہے کیا جائے، جلوس بھی نکالا جائے، چراغاں بھی کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ رقم بچا کر دین کی تبلیغ پر بھی اس کو صرف کرنا چاہیے۔ یہ برسوں سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی رقم کچھ نہ کچھ بچا کر نیازوں میں سے لنگر رسائل کیا کرو، کہ آپ کا رسالہ پڑھ کر کوئی اگر چوٹ کھا گیا کسی کا دل اور وہ راہ راست پر آ گیا، نمازی بن گیا، آپ کا بیڑا پار ہوگا، نہیں بھی راہ راست پر آیا تب بھی وہ آپ جو رسالہ بانٹو گے اس کا ثواب تو ملے گا نا آپ کو، رسالے بانٹو گے تو رسالے کتابیں، یا چلو بھائی آپ نے جو اب لوگ 100 دیگیں پکاتے ہیں، 200 دیگیں پکاتے ہیں پکانے والے، وہ بڑے چنے لٹاتے ہیں، بہت لاکھوں لاکھ روپے کا لٹاتے ہیں، تو یہ اگر جائز طریقے پر تقسیم کریں تو جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ ایسی ترکیب کریں نا کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تو اس طرح دین کے کام بھی چلتے رہیں گے۔ ہاں اگر آپ نے چندہ ہی لنگر کے لیے لیا ہے لوگوں سے تو اب یہ مدرسوں میں یا لنگر رسائل میں یہ پھر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ جس سے چندہ لیں اس سے بات کریں کہ ہم یہ آپ کی رقم سرکار کے ایصال ثواب کے لیے ہم رسالوں میں بھی تقسیم، رسالے اس میں تقسیم کریں گے، کیونکہ رسالے تقسیم کرنے کا عرف نہیں ہے نیاز میں، یہ صرف دعوت اسلامی کا اپنا عرف ہے، تو عوام کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، تو اس لیے وہ صراحتاً بات کر لیں ان سے کہ ہم یہ چنے بھی پکائیں گے، پھل بھی بانٹیں گے، اور ساتھ میں ہم کچھ رسائل بھی تقسیم کریں گے لنگر میں۔ تو یہ بڑے ٹرک وغیرہ بھرا کر یہ لوگ بانٹتے ہیں، تو کاش یہ میرے ان مدنی پھولوں کو سنتے ہوں، تو یہ اس ترکیب سے بھی چندے میں یہ شامل کر لیں، اپنے جن سے لیتے ہیں ان کو درخواست کریں کہ ہم رسالے بانٹیں گے، منع کیوں کریں گے، وہ آپ کو بانٹنا ہی ہے نا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ اجازت دے ہی دیں گے، مگر ایک ایک سے اجازت لینی ہوگی، یا جس نے اجازت دی پھر ان کے پیسوں میں سے آپ رسالے لے سکیں گے، سب کے پیسوں سے نہیں لے سکتے، مکس نہیں کرنا، پھر تو خاص اسے مخیر 2-4 پکڑ لیں گے، وہ تھوڑی رقم آپ کو صرف رسالوں کے لیے دے دیں گے کہ چلو بھائی میرے پیسوں سے رسالے بانٹ دو، تو ان پیسوں سے آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالے لے لیجئے، مگر یہ پھر ٹرک میں وہ لوٹا لوٹ کے انداز میں پھینکیں گے، اڑائیں گے، تو یہ پھر بہت سخت بے ادبیاں ہوں گی، پھر بے ادب بے نصیب مجھے بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسالے آپ کا ایسا استعمال بھائی بانٹنے والا جو ٹرک کے نیچے ہو یا تو،
اور وہ چلتے چلتے لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا رہے. یا ٹرک میں ایک طرف اگر پھل وغیرہ آپ بانٹ رہے ہیں تو دوسری طرف کوئی رسالے ہاتھ سے دے رہا ہو لوگوں کو. یہ ذہن میں ایک بھی رسالہ گرنا نہیں چاہیے، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں گرنا چاہیے. اور اس کے ہاتھ میں بھی اس طرح دیں کہ اس کے ہاتھ سے بھی گرے نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جشن ولادت منانے والے یہ رقم جو ہے لنگروں کی یہ کچھ دینی کاموں میں بھی صرف کریں گے. اسی طرح دیگر جو بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، 100 50 دیگیں چڑھاتے ہیں، لوگ بہت چڑھاتے ہیں دیگیں، یہ سب بھی اگر چاہیں تو چاہیں کیا، ان کو چاہنا چاہیے، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ رقم لنگر رسائل پر یا چلو طلبہ پر صرف کر دیں کہ بھائی میں اس رقم سے ایک نوجوان کو عالم دین بننے کے لیے ترکیب کروں گا، اور اس کا ایصال ثواب کریں. ہر چیز کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے نا، کہ میں سرکار کو ایصال ثواب کروں گا. چلو بھائی مثلا جامعۃ المدینہ سے آپ نے رابطہ کیا کہ میں جشن ولادت کی خوشی میں کسی طالب علم پر پورا کورس جو آتا ہے نا اس کا خرچہ دینا چاہتا ہوں. کتنا ہوگا صاحب؟ وہ اتنا ہوگا، مگر اس میں کلی اختیارات لیے جائیں گے تاکہ وہ تبدیلی پیسوں کی بھی ہوگی، مکس ہو جاتا ہے اس میں ایک اس پہ، تو اس کی کتابیں بھی اسی سے آئیں اور جو بھی اخراجات اس کے ہوں اسی سے ہوں. یہ ترکیب بھی ممکن ہے، آپ جامعہ والوں سے اس کا مشورہ کر لیں. اسی طرح بھائی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں آپ کہ بھائی میں ایک عیسائی بھائی کو راہ مدینہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں. اب اگر وہ راہ مدینہ میں وقف ہونے والا مجبور ہے کہ اگر وہ بیچارہ رات دن ساری زندگی کام کرے گا تو بچے کیا کھائیں گے، اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، تو اس کا جو بھی یہ ترکیب بنے کہ اس کے جو اخراجات ہیں، پھر آنا جانا ٹرینوں میں بسوں میں، پلے سے بیچارہ کہاں دے گا غریب آدمی، انڈر اسٹوڈنٹ کہاں سے دے گا. تو یہ سارے اخراجات بھائی کتنا ہوگا مہینے کا خرچہ، تو صاحب اتنا ہوگا. تو ایک میری طرف سے راہ مدینہ میں وقف کر دو، یا میری طرف سے 25 ماہ کے لیے وقف کر دو بھائی، ایک میں اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا اور اس کا ثواب میرے آقا کو پہنچے. بھائی ایک 12 ماہ کے لیے وقف کر دو، اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا. اچھا بھائی ایک مدنی قافلہ 12 عیسائی بھائیوں کا 30 دن کے لیے میں سفر کروانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کا خرچہ مجھ سے لے لیں. 12 دن کے لیے سفر کروانا چاہتا ہوں، چلو 3 دن کے لیے سفر کروانا چاہتا ہوں، ایک کوئی سفر کروانا چاہتا ہوں. تو ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن پلے پیسہ نہیں ہوتا. ایک تو دکان کی چھٹی کرے، کاروبار کی نوکری کی چھٹی کرے، آج مہنگائی ہے، بڑی مشکل سے گھر کا پورا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ قافلے کا سفر بھی خرچ کرے، چھٹی کی تنخواہ بھی کٹوتی کروائے. تو یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ممکن ہوتا ہے، ان ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کہ زیادہ تر طبقہ ان کاموں میں غریبوں کا ہوتا ہے، اور یا چھوٹے لوگوں کا ہوتا ہے جو نوکری والے ہوتے ہیں، بہت کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں. مالدار لوگ نہیں اتنا مطلب سفر وغیرہ کرتے. اللہ کرے یہ بھی سیکھ جائیں، قربانیاں دینا کم ہوتے ہی ان میں ایسے لوگ. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ سرکار کے ایصال ثواب کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں، اور اسی خرچے کا ثواب آپ ایصال ثواب کر دیں. آپ کی وجہ سے قافلے میں سفر کرے گا 12 ماہ کے، کوئی 25 ماہ کے، کیا معلوم ہے کتنوں کو نمازی بنا لے گا، کتنوں کو کافروں کو مسلمان کر لے گا. جاتے ہیں غیر مسلموں مسلمان کرتے ہیں نا ماشاءاللہ. آپ اس کا اندازہ تو لگاؤ، اتنے شرابیوں کو وہ شراب کا جام اس کے ہاتھ سے لے کر عشق رسول کا جام پلا دے گا. کتنے جواڑیوں کو جوا کے اڈے سے اٹھا کر مسجد میں لا کے بٹھا دے گا. تو یہ کمی کام کر ہی رہے ہمارے مبلغین. تو انڈر اسٹوڈنٹ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مدنی چینل پر اس کی باریں دیکھتے رہتے ہیں، ایک سے ایک بگڑے ہوئے اور مجرم پیشہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ آج ہمارے مبلغ بن ہی رہے نا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہی نا کہ ایک نے وہ تاثرات دی یہاں کے وہ کھڑے ہو کر زیارت بھی کروائی کہ 9 سال جیل کاٹ کر وہ اتنی بڑی داڑھی لے کر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، کہ مجھے بھائی مدنی ماحول جیل میں ملا، مبلغین نے مجھے یہ سب تربیت دی اور میں آج مدنی مرکز میں آ کے بیٹھا ہوں. چھٹی ہونے کے بعد وہ سیدھا مدنی مرکز میں آ گئے تھے. میں اس وقت سینٹر جیل کراچی سے 9 سال کے بعد رہا ہو کر کے سیدھا فیضان مدینہ میں تشریف لے کر آیا ہوں. حضور میں باہر کی دنیا میں بہت کچھ نہیں حاصل کیا تھا، مگر سینٹر جیل میں آ کر کے میں نے کلام پاک پڑھا اور بہت کچھ سیکھا.
9 سال کے عرصے میں میں نے بہت کچھ حاصل کیا. اس وقت سینٹر جیل کے اندر میں بہت اچھی تربیت دی جا رہی ہے اور ہم لوگ اچھا تعلیم حاصل کرتے ہیں اندر ماشاءاللہ، نماز کی تربیت وغیرہ وغیرہ. جیل سے فارغ ہو کر 9 سال کی جیل کاٹ کر، یہ 9 سال کہنا آسان ہے، 9 گھنٹے بھی جیل میں کوئی نکال کے دیکھے تو پتا چلے کتنے بھی سو ہوتے. بہت آزمائش ہوتی ہے جیل کے اندر. جیل ہوتی ہے نا. ایک دن چھٹی کا اگر ہم اکیلے ہو جائیں گھر میں، کوئی دوست ملنے نہ آیا اور ہم بھی نہ جا سکیں یا بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے، کوئی اسی بوریت ہوتی ہے گھر میں. 9 سال کیسے کاٹے ہوں گے اس نے؟ تو الحمدللہ کتنے قیدی اس طرح راہ راست پر آ گئے الحمدللہ جو بگڑے ہوئے تھے. بہرحال یہ کہ آپ جشن ولادت کس طرح منانا ہے اس پر آپ غور کرتے رہیں کہ ایصال ثواب. دیکھو بیپاری بنے اس معاملے میں کہ ثواب کس کام میں زیادہ سے زیادہ ملے گا. تو علم دین پر بھی خرچ کریں، دین کی تبلیغ پر بھی خرچ کریں، نیکی کی دعوت عام کرنے پر بھی جشن ولادت کی رقم خرچ کریں. چراغاں کرنا بھی جائز ہے. چلو بھائی ہم نے 1200 بلب لگا دیے، یہ بھی جائز ہے. تو اگر ہم 1200 میں سے 700 کم کر دیں، 500 لگائیں، اور 700 بلبوں کا جو پیسہ ہے وہ اگر دین کی تبلیغ پر خرچ کر دیں، امر بالمعروف اور نیکی کی دعوت پر خرچ کر دیں اور اس کا ایصال ثواب سرکار کو کر دیں. ہر افضل کام تو یہی رہے گا نا، نیکی کی دعوت پر خرچ کرنا. تو اس پر بھی تھوڑی توجہ دے لیا کرنا. اور جشن ولادت بھی منانا نہیں چھوڑیں گے ہم. ہاں جھنڈا سستا ہے، 20-30 روپے کا ہوتا ہوگا، 25 روپے کا ہوتا ہوگا. یہ آپ 12 جھنڈے لگا دو، بلب بھی لگاؤ، لیکن اس کی بچت کرا کے 12 میں سے اگر 12 ہی جھنڈے کے پیسے ہیں تو بھائی 5 جھنڈے لگاؤ، 5 تن کے 5 اور 7 جھنڈوں کی رقم کے لنگر رسائل کر دو، یا جامعۃ المدینہ کی خدمت کر دو، مدرسۃ المدینہ کی خدمت کر دو، یا پھر مدنی تربیت گاہ پر آ کر کوئی قافلہ سفر کروا دو. قافلے میں ایک اسلامی بھائی 2 اسلامی بھائیوں کو سفر کروا دو اپنے پیسوں سے، اپنی طرف سے نہیں. یہ مدنی تربیت گاہ کے تھرو ہی ہوگا. ان کو طریقہ آتا ہوتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. آپ سے کوئی لے کر بھی کھا پی جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، خطرہ رہے گا. امامہ پہن کا چیٹر بھی تو آ ہی جاتے ہیں نا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. امید ہے کہ میری ان مدنی التجاؤں پر بھی آپ اپنے کان دھریں گے انشاءاللہ. دیکھو بھائی ہمارے سے پیسے لا رہ گیا، میں جھنڈے اٹھا لیتا ہوں. غیبت کی خیر نہیں ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ. چغل خور لگا رہے گا عز و جل، سجا رہے گا، سجی رہے گی، سجی رہے گی، جھکی رہے گی، جھکی رہے گی عز و جل. سوس 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 بعد میں بولو، بعد میں بولو، بعد میں بولو، جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ کے نظر رسائل کی ترغیب پر لبیک کہتے ہیں بابا. جزاک اللہ. اور اس وقت ایک اسلامی بھائی 126، ایک اسلامی بھائی، ایک اسلامی نے 1,126، ایک اسلامی بھائی نے 1,126، سبحان ایک اللہ. اور اسلامی بھائی نے 1,126 اور ایک اسلامی بھائی نے 26,000. یہ پاکستانی روپے کے مطابق نظر رسائل کی نیت کی ہے. اللہ اللہ. یہ بینکاک والوں نے فرمایا کہ لنگر کہاں کرنا ہے. بینکاک والوں نے یہاں بینکاک میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ. آج یار ڈیرا اللہ یار، تو دیکھو یار انہوں نے تو ڈھیر لگا دیا اس طرح بھائیوں کا. یہ غریب لوگ ہیں بیچارے، کچھ ان میں بھی لنگر رسائل بٹوا دو. یہ بلوچستان والوں میں بابا یہاں بانٹے ہیں، باب المدینہ بانٹے ہیں، بنگلہ دیش بانٹے ہیں، جہاں دنیا میں جہاں جائے بولے ٹھیک ہے نا بھائی. تو دیکھو بلوچستان کی باری ہے آج. ایک اسلامی بھائی نے اونا کا دورہ حدیث فارغ ہونے تک 2 اسلامی بھائی، ایک نے 2 اور ایک نے 1 اسلامی بھائی کی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اونا سے لے کر دورہ حدیث فارغ ہونے تک
ان اسلامی بھائیوں کے اخراجات ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ جو بھی ایسی جو ترکیب دے رہے ہیں نا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان میں یہ کچھ ایسے اختیارات دے دیں، کیونکہ بعض اوقات طالب علم جوش میں آ کے پڑھتا تو ہے لیکن آدھے رستے میں ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ مطلب وہ ہوتا ہے نا، دل نہیں لگتا، وہ چلا جاتا ہے. تو ایسی کہ بھائی یہ اختیارات، کلی اختیارات والی کو ترکیب ہو کہ یہ رقم دوسروں پر بھی خرچ کی جا سکے، ورنہ تو مسائل ہو جائیں گے نا کہ وہ 4 سال پڑھا اور پھر وہ چلا گیا یا بیمار ہو گیا یا گھر والوں نے اس کو بلا لیا، کوئی روزگار کے مسئلے ہو جاتے ہیں، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا کمانے والا بڑا بھائی ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کمانا پڑتا ہے، تو یوں بھی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات خود بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. آئے دن طلباء کی فوتگیاں ہو رہی ہیں بیچارے. ظاہر ہے کہ اتنی اپنے پاس ہزاروں جب ہے تو اس میں فوتگیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو اس لیے ایسے اختیارات لے لی جائیں، وہ مجلس کو دے دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے، ہاں کہ وہ اس طرح یہ اس پر خرچ کریں کہ ایک طالب علم پر خرچ کریں. لیکن اگر کوئی ضرورت ہو کو 2 طالبوں میں بھی یا کئی طالبوں میں بھی وہ طالب علموں میں وہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکیں. اسی طرح مدنی قافلے والوں کو بھی دیں. لنگر رسائل کے لیے بھی میں ان سے جشن ولادت ہی کے مہینے کے بجائے میں ان سے یہی نیت کروانا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات مہینہ گزر جاتا ہے اور لنگر نہیں ہو پاتا، کوئی ترکیب نہیں بن پاتی، تو انشاءاللہ اس کا مقصد المدینہ نظر رسائل کر دے گا آپ کے اس رقم کی، اللہ نے چاہا تو ہم کو مطلب پوری اختیارات دے رہی ہے. جی سب جب چاہے جب مناسب ہو یہ کر رہے ہیں. ہم سارا سال ہی لنگر رسائل چلتا رہتا اپنا. بھائی کس ٹائم پہ نے 1,12,000 کی نیت، ماشاءاللہ 1,12,000 کا یہاں بھی ایک پیغام آ گیا قافلے میں سفر کروانے والوں کے. اچھا 1,12,000 روپے قافلے میں سفر کروانے، 1,12,000 روپے قافلے میں سفر کروانے کے لیے کسی نے یہ پیغام دیا ہمارے دارالفتاح کے اسلامی بھائی کو. ماشاءاللہ. بابا الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی نے آپ کی ترغیب دلانے پر 1,12,000 کی نیت لنگر رسائل کی پیش کی ہے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ایک وقف مبلغ کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا جی کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ ایک وقف مبلغ آپ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے جو مشاعرے کی جو ترکیب ہے وہ ہماری فیکٹری سے ہوگی. اس کو مشاعرہ نام نہ دیں، اس کے اخراجات. جی اخراجات. تو ٹرینوں میں جائے گا، بسوں میں جائے گا، کھائے گا بیچارہ. گھر میں کھاتا ہے آدمی 5 روپے میں پیٹ بھر جاتا ہے، ہوٹل میں کھائے گا تو 25-50 لے لیتے ہیں. دال بھی میرا خیال ہے 25 روپے کی آتی ہوگی. ہوٹل کا تو مہنگا ہی ہوتا ہے نا. پھر وہ جب سفر پہ جائے گا تو کبھی ہوٹل میں کھائے گا، قافلہ ساتھ ہوگا تو مل کے پکائیں گے، کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اختیارات ملنے چاہیے، مشاعرہ نہیں، یہ گڑبڑ ہو جائے گی اس میں. ٹھیک ہے بابا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مشاعرہ نہیں لیتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو اخراجات ٹرینوں کے بسوں کے کرائے کتنے یار. حیدرآباد سے آنا جانا بھائی کتنا خرچہ ہوتا ہے خالی حیدرآباد جانے کے 250 روپے لگتے ہیں. 500 روپے نا آنے جانے کے تقریباً 500 روپے. حیدرآباد جو سب سے قریب مشہور شہر ہے اپنا، 150 شاید کلومیٹر ہے یہاں سے، باب المدینہ سے 150 کلومیٹر. تو وہ بس ویگن اور اے سی کوچ اور مختلف کرائے ہوتے ہیں، تو وہ کم و بیش 500 روپے آنے جانے کا خرچ ہو جاتا ہے. تو کرائے بہت مہنگے ہو گئے. پھر بائی ایئر بھی جانا پڑتا ہے دوسرے ملک، اگر اس کو بھیجا جاتا ہے تو اس کا کرایہ آپ کے سامنے آنے جانے کا. اگر افریقہ وغیرہ کہیں بھیجیں تو وہ تقریباً کرایہ آنے جانے کا 1.5 لاکھ کے قریب جا پہنچتا ہے. تو اس طرح کے اختیارات ہو نا. یہ وقف مبلغ تو پوری دنیا میں بعض اوقات گھمانا پڑتا ہے، اس کو ہر جگہ بھیجنا ہوتا ہے. تو جتنا آپ دے سکیں، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو جب تک دینا چاہیں، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ظاہر ہے یہ دعوت اسلامی چل رہی ہے آپ ہی حضرات کے عطیات پر، انڈرسٹوڈ ہے. بغیر پیسوں کے تو نہیں چل سکتے. پیسہ تو بنیاد ہے نا اس کی، کہ بغیر تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. نہ مسجد بن سکتی ہے، نہ مدرسہ بن سکتا ہے، نہ مسجد چل سکتی ہے، نہ مدرسہ چل سکتا ہے. پیسے چاہیے. یہ اتنی بجلی اور یہ سب کیا بغیر پیسے کے تھوڑی ہو سکتی ہے. امام کے اخراجات تو اس طرح مطلب، اور مطلب اپنا مدنی مرکز ہے، کتنے اخراجات ہیں اس کے، 1000 قسم کے مطلب میں نے کہا اس میں مسائل ہیں. اس میں کتنے تو خادم مطلب رکھنے پڑتے ہیں.
صفائی کرنے کے لیے، ان سب کے اخراجات ہوتے ہیں. چوکی دار رکھنے پڑتے ہیں، اس میں ہارسین رکھنے پڑتے ہیں، پھر واک تھرو گیٹ، تو یہ مشینیں تو وہ مشینیں، یہ سب آپ کے تحفظ کے لیے رکھنی پڑتی ہیں. لاکھوں لاکھ روپے ایکسپینسز ہیں یہ اپنے عالم مدنی مرکز کے. ماشاء اللہ ہمت کیجئے اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو چلاتے رہیے. باپا ایک اسلامی بھائی نے 2,26,000 کے لنگر رسائل کا SMS کیا ہے. ماشاء اللہ. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں ذمہ داران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس ترغیب کو سن رہے ہیں تو وہ اپنے اہداف، اپنی نیتیں وہ جلد از جلد بھیجیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے SMS پر اپنی نیت پیش کریں تاکہ آپ کا نام نمبر نوٹ کر کے آپ سے بھی رابطہ کیا جا سکے. مدنی چینل پر میل کے ذریعے بھی آپ اپنی ترغیب جو ہے وہ آپ اپنی جو نیت ہے وہ ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی مرکز سے آپ سے بھی رابطہ کیا جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقف مبلغ اور اسی طرح جامعہ کے طلباء کے حوالے سے اور لنگر رسائل کے حوالے سے امیر اہل سنت نے جو ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی، اس حوالے سے اچھی اچھی نیتیں بھیجیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کشمیر اونتی پورہ سے عامر اتاری. میرا سوال یہ ہے باپا جان کی بارگاہ میں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد اس کو کسی اولیاء کرام کے مزار پر لیا جاتا ہے تو وہاں اس کے جو بال ہوتے ہیں تو وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ وہاں بال کاٹتے ہیں اس کے 1 مہینے کے بعد اس کے بال مزار پہ جا کے کاٹتے ہیں. ویسے عقیقہ جو ہے وہ مستحب ہے. وہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن یا زندگی میں جب بھی کرے 7واں ہو. اس میں تو یہ کہ ادھر جانور پر چھری چلے، ادھر بچے کا جس کا عقیقہ ہے اس کے سر پر اس طرح پھرے. یہ تو بچے کے لیے. اور بہت چھوٹی 7 دن کی بچی ہے، 14 دن کی، اس کے بھی سر پہ اس طرح پھرانے میں کوئی حرج نہیں. البتہ بڑی ہو جائے تو اس کا سر نہیں مونڈیں گے. بڑا اس ٹائم اگر آدمی بڑا ہو جائے تو اس کا بھی کچھ لکھا نہیں اسے، بس یہ چھری پھرے 7ویں دن اور اس طرح پھرے اس پر سر پر. خیر، تو یہ تو ہے عقیقے کے لیے مستحب. اب مزار پہ جا کر یہ بال منڈاتے ہیں تو اب اس کی کوئی ممانعت تو پڑھی نہیں کہ یہ ایسا کرنا منع ہو، اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. 1 مہینے کی عمر کے بچے کے اگر یہ مال منڈواتے ہیں مزار پہ جا کر، صرف اتنا اگر سوال ہے تب تو جائز ہے. اگر اس میں کوئی اور غلط رسم ہوتی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی میں نے پہلی بار سنا کہ ایسا بھی آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کی برکتیں لینے کے لیے اس طرح کرتے ہوں گے. کوئی ان کا تصور ہوتا ہوگا. تو جب تک کسی چیز کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. ایک مباح فعل ہے اور اچھی نیت سے وہ ثواب کا کام ہو جاتا ہے. تو جبکہ کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہوا، صرف بال منڈانے کی حد تک یہ مسئلہ میں نے جواب دیا ہے. کیا پتا وہ ڈھول پہن کر بچے کو لے جاتے ہوں تو پھر ناجائز ہو جائے گا. جیسے چادروں والے چادر چڑھانا مزار پر اس کی تو اجازت ہے، لیکن اب وہ چادر کے ساتھ ساتھ وہ ڈھول بجاتے ہوئے جاتے ہیں مزار کے عرس میں بعض لوگ، تو یہ ڈھول بجاتے ہوئے جانا یہ ناجائز ہے. ڈھول نہیں بجا سکتے، گناہ ہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ جو بال ہیں یہ تو 7ویں دن مڑا دینے چاہیے نا، کیونکہ یہ گندگی سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو روایتوں میں. تو اس کو تو فوری دور کرنا چاہیے تاکہ بچے سے یہ دور ہو جائے. اگرچہ گناہ نہیں اتنا لیٹ کرنا، لیکن جلد از جلد اس کو دور کر لینے چاہیے بچے سے. جی 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن بہتر افضل یہ کہ 7ویں ہی دن اس کا عقیقہ کر لیا جائے.
تو اب 7वें दिन بھی کر لیا اور اگر 1 ماہ کا ہوا تب جا کر منڈوائے تو یہ ڈبل ہوا. بچے کا سر ہوتا ہے نازک, چھل نہ جاتا ہو کہیں اس طرح سے. تو اور کوئی اگر وجہ ممانعت ہے تو وہ منع ہو جائے گا. خیر اس کے ماہر ہوتے ہیں یہ نائی جو ہوتے ہیں نا, خود ہمت نہیں کرنی چاہیے اپنے اس نازک بچے کے سر کو مونڈنے کے لیے. اس کے ماہر کو ہی یہ کام دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب ٹک لگا دیں بیچارے کا سر ہی کاٹ کے رکھ دیں, چھیل ڈالیں سر بال کے ساتھ ساتھ چمڑا, وہ تکلیف میں آ جائے گا نا بچہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیق عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 12 ربیع کا اسٹال لگایا ہوا ہے اور اس کا جو زمین پہ سایہ پڑتا ہے اس سے بچنا ثواب ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سایہ تو پڑے گا نا. اب جھنڈے کا تو پڑے گا, بندے کا بھی تو پڑتا ہے. بندہ بھی تو قابل احترام ہوتا ہے جو قابل احترام ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے محمد یامین عطاری جدہ سے, علاقہ جنت الفردوس. میرے سوال پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کتابوں میں سنا ہے, علماء کرام سے سنا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے نصب کیے تھے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک کعبے کی چھت پہ. پوچھنا یہ ہے کہ وہ جھنڈے کس کلر کے تھے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو میرے کو بھی تجسسی کس رنگ کے تھے ذہن میں خیال آتا ہے, لیکن کہیں پڑھنے میں آیا نہیں وہ کس رنگ کے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کشمیر ہند سے محمد الطاف عطاری آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی میں جو دلہن کو کہنیوں تک مہندی لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ کوہنیوں تک لگاتے ہیں, اب وہ بیوٹی پارلر سے سب کچھ لگتا ہے. اچھا کیا اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ تو زینت ہے, اور عورت کے لیے تو مہندی ہاتھوں پہ لگانا جائز ہے, ہاتھوں میں پیر پہ. مرد کو اجازت نہیں ہے ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگانے کی. مرد داڑھی میں لگا سکتا ہے, سر کے بال میں لگا سکتا ہے. جن جگہوں پر عورتیں لگاتی ہیں مہندی ان جگہوں پر مرد نہیں لگا سکتا تاکہ اس کی نقالی نہ ہو جائے عورت کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبدالسمیع عطاری مظفر گڑھ سے. امیر سنت کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ یا سیدی اپنی حفاظت کے تعویذ باندھے ہوئے مگر پھر بھی بارہا نظر لگ جاتی ہے, یا سیدی کوئی حل عطا فرما دیجئے. اللہ اللہ, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ تعویذ تو ایک دوا ہے سمجھو. کئی مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر ساری دوائیں جو ان کے نزدیک بہت یعنی سالڈ دوائیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں, لیکن مریض دم توڑ جاتا ہے. تو شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. تعویذ ہوا یا دوا ہوئی یا انجیکشن ہوا یا آپریشن ہوا, یہ سب
وہ علاج کے ذرائع ہیں اور سارے کے سارے ظنی ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے کہ بھئی فلاں علاج سے یقینی شفا مل جائے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ تعویذ کے ساتھ ساتھ اپنے شجرے کے اوراد بھی پڑھتے رہیں۔ اس میں ایک سے ایک اوراد ہیں کہ جو حفاظت کے لیے ہیں، شاید ان میں کوتاہی ہوتی ہوگی، حفاظت کا اوراد پڑھا کریں تو انشاءاللہ مزید حفاظت کا حصار آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ حصار پر وہ سنتوں بھرا حصار یاد آ گیا۔ سنت بھرا حصار یہ کہ سوتے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہتھیلیاں دونوں پھیلا کر اس طرح سورہ قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مارے، اور اب یہ کہ ادھر سے شروع کرنا سنت ہے، شروع یعنی سر کے شروع سے، تو یہ پھیلاتا ہوا سارے بدن پر جہاں جہاں تک یہ ہاتھ پہنچتا ہے وہ ہر طرف ہاتھ پہنچائے۔ اسی طرح 3 بار عمل کریں، یہ حصار ہے، تو انشاءاللہ اس طرح حفاظت ہوگی آپ کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مزمل عطاری ایسٹ لندن سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا شرعی دائرہ کار کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائرہ کار مانے کام کا دائرہ، اوقات کار مانے کام کے اوقات۔ تو شرعی دائرہ کار نہیں، شرعی دائرہ کیا ہے، شرعی اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دونوں مل سکیں۔ شادی سے پہلے صرف ایک بار، وہ بھی ملنا نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی منگنی سے پہلے ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر منگنی توڑیں گے تو پھر فساد ہوتا ہے نا، دل شکنیاں، دل آزاریاں، غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، پتہ نہیں پورا دکان کا مین انٹرسٹ کھل جاتا ہے گناہوں کا۔ تو پہلے یہ ہو کہ، اور یہ حدیثوں میں اس کی اجازت ہے، ترغیب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں شادی سے پہلے، بس یہ ایک بار کی اجازت ہے۔ باقی اب شادی سے پہلے ملاقات، فون پر بات وغیرہ اس کی اجازت نہیں۔ فون پر بات کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو منگیتر ہے وہ مفتی ہے اور اس کو کوئی مسئلے کی پوچھنے کی ضرورت پڑی اور کسی قسم کی وہ شہوت کی ترکیب کا اندیشہ نہیں ہے بچنا مشکل، تو اب اس نے مسئلہ پوچھا تو وہ ایک اس میں اجازت کی صورت بنے گی۔ ویسے ہی بے تکلفی کی جو ملاقاتیں آج کل ہوتی ہیں یا ٹیلی فون کی ترکیب ہوتی ہیں، اس کی تو یقیناً اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ عطاری ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے۔ پیارے باپا جان، ہم سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے مدنی مذاکرے ہمیں بہت پسند ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ پیارے باپا جانی کی خدمت میں عرض ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ لوگ جن کے سر کے اگلے حصے کے بال جھڑ جاتے ہیں، اپنے ہی سر کے پچھلے حصے کے بال بذریعہ آپریشن وہ اپنے سر کے اوپر لگواتے ہیں۔ آیا ایسا شریعت میں کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ ہماری برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کا ایک حصے کی کھال نکال کر دوسرے حصے کی کھال پر لگاتے ہیں، شاید اس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तरगीब पर दुनिया भर से SMS का सिलसिला जारी है, और अभी हमारे हांगकांग के ज़िम्मेदार ने SMS किया है कि हांगकांग से चंद मुखय्यर इस्लामी भाइयों से रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1,12,000 रुपए के लंगर और तकरीबन 2 इस्लामी भाइयों के जामियतुल मदीना के अखराजात का सिलसिला वो बनाएंगे वहाँ से इंशाअल्लाह। तो इनसे और तारीख भी ले लिया करें। ठीक है बाबा। तारीख जो भी देते हैं ना, वो ये कब तक पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने का जब वक्त आता तो मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। बाकी अब ऐलान कर देना तो वो करते ही रहते हैं, करोड़ रुपए के भी करने वालों ने किए हैं, लेकिन इनको ढूंढना कहाँ लेने के लिए पैसे। मेन मुझे ना पैसे हाथ में आए ना तब सच्चे, बाकी अब हवा में अद्दर अद्दर है। तो इसका मतलब अभी तक तो सारे अद्दर अद्दर हैं, एक भी हाथ में नहीं आया, 1 रुपया भी हाथ में नहीं आया अपने, जो आज की तारीख में जो ये ऐलानात हुए इसके। तो ये 12वीं से पहले लंगर रसाइल की रकम जिम्मेदार को जमा करा दें, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है। ठीक है। अपनी मालियात का जो जिम्मेदार हो, वाकई जिम्मेदार हो, इमाम सिर्फ इमाम वाला ना हो, वाकई जो जिम्मेदार हो, ये जानता हो, उससे मुतमईन हो, तो उसके हाथ में दे। वरना मदनी मरकज़ जिंदाबाद, इसके फ़ोन नंबर तो चलते रहते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, उसमें डायरेक्ट जमा करवा दे। खलीजी मुल्क से एक इस्लामी भाई का मैसेज आया कि 10,000 रुपये के हिसाब से 12 माह का खर्चा तालिबुल इल्म का 1,20,000 रुपये में जमा करवाऊँगा। माशाअल्लाह, ये बात हुई ना, तो ये जमा करवा दे। कब तक ये तारीख इसने भी नहीं दी? जी, इन्होंने तारीख नहीं दी। जल्दी और तारीख देने में आपकी भी भलाई है कि शैतान जो है ना ये भी वार करता रहता है। सैयदना इमाम बाक़िर अलैहि रहमतुल्लाह अल क़ादिर एक बार बैतुल खला में तशरीफ़ ले गए और फ़ौरन बाहर से दरवाज़ा खोलकर खादिम को आवाज़ दी। अपना कुर्ता उतार कर, ऊपरी जो कुर्ता था कोई नया आया हुआ था आपके पास, वो हाथ में रखा था। खादिम हाजिर हुआ तो आपने उसको दिया कि वो फुला को दिया। जब फारिग होकर बाहर तशरीफ लाए तो खादिम ने कहा, हुजूर इतनी जल्दी क्या थी? तो मैं आप फरागत हो जाती फिर आप मुझे दे देते, मैं दे आता। फरमाया कि मैं अंदर गया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसको मैं फुला को राह खुदा में दे दूं। तो अब ये कि मैं फारिग होकर दूं तो मेरे को डर लगा कि कहीं सारा मेरा दिल फिर बदल जाए, नीयत मेरी बदल जाए, तो इसलिए नेकी में जल्दी होनी चाहिए। तो अब ये जो बोलते हैं इतने लाख और उतने लाख, तो नीयत को बदलते देर कितनी लगती है। सैयदना इमाम बाक़िर अलैहि रहमतुल्लाह अल क़ादिर जो कि वलियों के सरदार थे और अहले बैत अत्ताहर के ताजदार थे, नेकी तकवा इनमें ऐसा था कि खुद तकवे को इन पर नाज था, इसके बावजूद नेकी में इतनी जल्दी किया करते। और हम लोग खाली बातें ही बनाते, हाँ करेंगे देखेंगे, अरे इंशाअल्लाह, अरे बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाओ, मैं यूं कर दूंगा। ऐसी हवाई बातें मेरी सुनकर कान पक गए, वरना मैं अभी तक अरबों खरबों रुपए जमा करवा चुका होता आपकी दावत इस्लामी के लिए। बड़े बड़े आसरे देते हैं लेकिन सब पेमेंट नहीं करते। तो ऐसों को भी सोचना चाहिए जो झूठ मूठ खाली आसरा देते हैं या यूं समझते हैं कि इसमें दूसरों की तरगीब होगी, चलो मैं झूठा फिगर डिक्लेयर करता हूँ, बड़ा फिगर 2,26,000 मसलन जैसे कि फिगर आया, और उसकी नीयत ये हो कि मैं इसलिए कि दूसरों को दूसरे फिर कम देते हुए शर्माएंगे तो वो इससे ज़्यादा कंपटीशन में आएंगे, और मैं तो ऐसे ही बस ये खाली तरकीब के लिए मैंने ये दे दिया, मैंने देने में नहीं है, तो ये गुनाहगार हुआ। तो अल्लाह को राज़ी करना ना, पैसों को क्या करना, पैसे कौन सा इलियास को देने, किसी की जेब में हमको तो नहीं देने, नहीं तो अल्लाह की राह में खर्च होंगे ना। ये मैंने मिसाल दी आपको, वो जिन्होंने 2,26,000 का कहा, मैं उनको जानता भी नहीं कौन है, और वो सच्चे ही होंगे, हमें उसने जन रखना है। लेकिन मैं जनरल बात करता हूँ कि, और आप भी इस दुनिया में रहते हैं, आपको भी अंदाजा है कि लोग किस तरह मतलब है ना कि आजकल मतलब झूठ और धोखा कितना आम हो गया, तो नेकी के कामों में भी आम हो गया है। चंदे का आसरा दे देकर भी नहीं देते, तजर्बा इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, रकमों का आसरा देते हैं, हम इतनी देंगे नहीं देते।
تو اس لیے اگر فوراً دے دیں گے آپ کا بھلا اس میں، کہ یوں رائے خدا میں وہ چلے جائیں گے، ثواب کا بھی ڈھیر لگ جائے گا، ورنہ بعد میں دیں گے تو پھر سوچیں گے کہ یار ابھی چلو یار وہ یوں ہے، ارے ہاں یار وہ سودا جو آ رہا ہے نا، وہ سودا ذرا ترکیب بن جائے نا، وہ میں خرید لوں تو اس میں نفع اتنا ہوگا تو چلو تھوڑا بہت بڑھا کر دے دوں گا، تو پھر پتہ چلا رقم ہی پھنس گئی وہ، تو آپ کی بھی نیت پھر بدل گئی۔ تو نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، وہ حدیث ہے ویسے نیکی میں جلدی کرو اس مضمون کی۔ رکن شورا حاجی یافور خلیجی ملک میں ہیں، وہاں ایک اسلام بھائی کو ترغیب دلائی تو 1212 مدنی 5 سورے لنگر کرنے کی نیت پیش کی، پھر میسج آیا کہ کل چیک پہنچ جائے گا۔ 1212 مدنی 5 سورے، جی بابا، اگر وہ میری آواز سن رہے تو 1212 نماز کے احکام کروا دیں، اس میں انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اس میں یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ کفریہ کلمات والی بھی کتاب شامل کر لی جائے۔ 5 سورہ ہر گھر میں ہوتا ہے تقریباً، اور عام طور پہ یہ پڑھتے نہیں اتنا، تو یہ کفریہ کلمات کی کتاب اور نماز کے احکام یہ مکس کر کے اس کو 1212 کی اگر ترکیب بنا دینا تو امید ہے کہ امت کو فائدہ زیادہ ہوگا اس کا۔ باپا یہ سن رہے ہوں گے، جیسے ہی پیغام آتا ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ باپا اسی طرح ہند نقش بندی کابینہ کشمیر سے 1,26,000 کے لنگر رسائل کی نیت پیش کی ہے انہوں نے۔ ماشاءاللہ، دیکھو چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بندہ اپنی جیب سے دے۔ چندہ تو وہ مالیات کا اپنا چندہ دعوت اسلامی کا ویسے ہی کرتے ہیں، یہ تو اپنا وہ اپلک کام ہے نا، اوپر کا ہے، تو اس کا کام اوپر سے ہونا چاہیے، اپنی جیبوں سے یہ جو بھی اعلان کریں ان کو جیبوں سے دینا ہے، دوسروں سے نہیں، چندہ نہیں کرنا، اجازت نہیں اس کی۔ ہاں ماں سے لے لے، باپ سے لے لے، وہ الگ بات ہے، اور اس کی وجہ سے مالیات پر زد نہیں پڑنی چاہیے کہ چلو دعوت اسلامی کو جو وہ چندہ دینا تھا تو اس کے بدلے تو یوں کر لو، لنگر رسائل بانٹ دو، نہیں، وہ پھر اسی کو برقرار رکھیں جو آپ دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں۔ ہمارے یو کے کابینہ کے نگران کا میسج آیا ہے، اسلامی بھائی لنڈن کے ہیں جنہوں نے 1200 پاؤنڈ کے لنگر رسائل کی نیت پیش کی۔ سبحان اللہ، میرے بنگلہ دیش والوں کو دو، بلوچستان والوں کو، ڈیرہ اللہ یار خان والوں کو دو، بیچارے آج اتنے جمع ہو گئے، یہ غریب ہیں، ان کو دو یار لنگر رسائل، یہ بہت کم، مطلب ان کی آمدنی عام طور پہ کم ہوتی ہے، یہ لوگ اتنا نہیں کر سکتے، لنگر رسائل وغیرہ زیادہ رقمیں یہ نہیں دے سکتے۔ باپا خوش ہو کے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ الحمدللہ، دیکھو میں آپ لوگوں کی ہمدردی کرتا ہوں، آپ بھی میری ہمدردی کرنا، اللہ کرو گے نا ہمدردی میری ہمدردی یہ ہے کہ اب جتنے بھی آئے ہیں وہ بالکل پکا سچا عہد کر لیں کہ اب روزانہ 5 نماز پڑھا کریں گے، ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو نماز قضا کرنا گناہگار اور جہنم کا حقدار بناتی ہے، تو سب اسلامی بھائی جو آئے ہوئے وہ نمازی بن جائیں پکے۔ ایک تو میرا کام یہ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کام آپ سے یہ کروانا ہے کہ 10, 11, 12 ربیع النور کو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے مجھے سفر کروانے زیادہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اطراف کے گاؤں میں بھی وہ جشن ولادت کی دھومیں مچے، وہاں بھی نیکی کی دعوت کی عام ہو۔ تو ڈیرہ اللہ یار خان تو ظاہر کہ شہر ہے، گاؤں گوٹھوں میں ذرا کم ہوتا ہے رجحان، اور شہر میں تو پھر بھی جشن ولادت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوتا رہتا ہے، تو آپ سب قافلے میں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جو اپنا آپ کے یہاں کے ذمہ داران آپ کی ترکیب بنائیں۔ 3 دن کے مدنی قافلے میں کون کون سفر کرے گا؟ یہ جو ڈیرہ اللہ یار خان کے اجتماع والے ہاتھ اٹھا کر اپنا اظہار کیجئے، ماشاءاللہ۔ دیکھو جھوٹ موٹ ہاتھ اٹھائیں گے گناہگار ہوں گے، جن کی واقعی نیت ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے جمعہ ہفتہ اتوار، صرف وہی ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، لیکن ہاتھ تھوڑے اٹھے ہیں، میں دوسرے شہروں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں، الیکٹرانک مبلغ، تو بہت زیادہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور ان کو بھی میں یہ بولتا تھا کہ جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا، گناہگار ہوں گے، تب بھی یہ لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ ہم سفر کریں گے۔
تو بلوچستان والے بھی ایسا نہیں کرے نا, تھوڑا وقت نکالو نا, ہاں ہمت کرو. اللہ کی راہ میں 2 وقت یہی کام آئے گا, باقی تو دنیا کے دھندے تو ختم ہونے ہی نہیں ہے. جب تک دم ہے وہ کام ہی کام ہے. سب اس ٹائم ہمت کریں, 10, 11, 12 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں. بابا کثیر اسلامی بھائی الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے, دعا فرمائیں مزید کہ انشاءاللہ. پیچھے مڑ کے دیکھیے کتنے تیار ہیں, ذرا دیکھیں پیٹھ کے پیچھے. سارے تیار ہیں انشاءاللہ. نہیں کم ہے, ساروں نے ہاتھ اوپر کر لیا. ایسا نہیں کرو یار, آپ تو بلوچستان والے ہو یار, ایسا نہیں کرو. پیچھے دیکھو سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے. جلوس میلاد انشاءاللہ اطراف میں جا کر کریں گے. شاباش, ہاں جلوس بھی نکالنا, بس وہاں جلوس کی اجازت, اجتماع ذکر و میلاد کی اجازت انشاءاللہ. جہاں جہاں ممکن ہو مدنی چینل کے ذریعے کہ یہ اجتماعی میلاد میں, مگر مسجد میں نہیں, جب باہر اکٹھے کر کے سائیں بھائیوں کو. اب اجتماعی میلاد بھی دکھا دینا باب المدینہ کا انشاءاللہ عز و جل. صبح بہارا بھی دکھا دینا, جہاں ممکن ہو, جیسی صورت حال ہو. آپ کے اپنے نعت خوان بھی ہوں, قافلے میں بس نکل سفر کرو یار. ہر جگہ جشن ولادت کی دھوم, ہر جگہ مرحبا کی دھومیں مچاؤ. باپا ہمارے خلیجی ملک سے حاجی یافور نے جو ترکیب بنائی تھی, تو انہوں نے نماز کے احکام, کفریہ کلمات مکس کرنے کی ترکیب بنانے کی اجازت بھی دے دی ہے. اور بھی ہمارے دیگر کئی اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا تحفہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا مدنی ذہن یہاں ملتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انفرادی کوشش کی بہاریں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے عاشقان رسول یہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور ڈھیر برکتیں حاصل کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ان دنوں بینکاک کے سفر میں بھی ہے. نگران شورا مدنی قافلے کے ہمراہ سنتیں عام کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت جگہ و جگہ عام کرتے جا رہے ہیں. باپا آج ایک مدنی بہار ہوئی ہے وہاں پر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ اس طرح کہ نگران شورا اپنے مدنی قافلے کے ہمراہ ایک سفر پر تھے. ایک مقام پر ایک موٹر سائیکل سوار سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے راستہ پوچھنے کے لیے اس سے کچھ بات چیت کے لیے رکے, تو اس نے کچھ پازیٹیو مطلب اچھے انداز سے کچھ رہنمائی کی. تو نگران شورا نے اس پر جب انفرادی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تھوڑی دیر جب گفتگو ہوئی اور اسے اسلام کی دعوت پیش کی تو الحمدللہ عز و جل وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نام محمد علی رکھا گیا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو باپا الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کا وہ کلپ تیار کیا, یہاں بھیجا. ہماری مدنی چینل کی مجلس نے اس کو ایڈٹ بھی کیا, تو ہم نے تیار کیا ہے کہ آپ اجازت دیں تو ہم وہ کلپ دکھائیں. ماشاءاللہ, لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس عاشقان رسول کے سفر میں جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ, فارسٹ کا جو ہمارا سفر جاری ہے, اس میں ابھی ہم جا رہے تھے سیول ساؤتھ کوریا سے کیم ہے. تو بس میں الحمدللہ عز و جل بس میں کافی اسلامی بھائی تھے. ہمارا ڈرائیور غیر مسلم تھا, تو ہمارے اسلامی بھائی نے اس کو نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی. الحمدللہ عز و جل وہ ڈرائیور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. راستے میں کیم ہے تک پہنچتے الحمدللہ. یوں اللہ کی رحمت سے ابھی جیسے ابھی ہم سفر میں تھے, ابھی گاڑی میں ہی ایک غیر مسلم سے راستہ پوچھا اور پتہ چلا کہ وہ کوئی اور مذہب کا ہے. اس کو ایمان کی اسلام کی دعوت دی, وہ بھی الحمدللہ عز و جل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اور ان کا نام ہم نے محمد علی رکھا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، مدنی قافلوں کی یہ بہاریں ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی سے ملاقات کے دوران اسے غیر مسلم ہو، اسے آپ ایمان کی دعوت دیں اور وہ آپ کی دعوت قبول کرتا ہوا مسلمان ہو جائے، ایمان قبول کر لے، تو آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ خوشی کے مارے کیسا مچلے گا، بلکہ دل باغ مدینہ ہو جائے گا. الحمدللہ. تو مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.